السلام علیکم احباب، آپ سب لوگوں کو زیبن سزیبی کا سلام، السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بےحد مہربان ہے۔ آج قرآن فہمی میں حکمت قرآن، فضیلت قرآن میں، اور آئیے قرآن کو سمجھیں۔ اس میں جس صورت پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سورۃ النبا، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ النبا کے معنی ہے حیرت ناک خبر، اور یہ مکی صورت ہے، 40 آیات ہیں، پارہ نمبر 30 میں شامل ہے، ترتیب نزول 80 ہے اس کی، اور اس کے جو ترجمہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے ترجمہ متن اور اس کا جو نزول وغیرہ ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کس چیز کے بابت وہ آپس میں سوال کرتے ہیں، اس بڑی خبر کے متعلق جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر ہرگز ایسا نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے سے پیدا کیا اور تمہاری نیند کو راحت کا باعث بنایا اور رات کو پردہ پوش بنایا اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر سخت 7 آسمان بنائے اور ایک جگمگاتا ہوا چراغ بنایا۔ ہم نے بادلوں سے زوردار پانی اتارا تاکہ ہم اس سے اناج اور گھاس اگائیں اور گھنے باغ لگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن معین ہو چکا ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، پھر تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے، اور آسماں کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ اڑائے جائیں گے تو وہ ریت ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات میں لگی ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ وہاں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کسی پینے کی چیز کا، مگر گرم پانی اور بہتی پی پورا بدلہ ملے گا۔ تو یہ میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اور یہ مزید آگے بڑھتے ہیں ترجمہ، چونکہ اس میں اس کی آیات 40 ہیں تو یہ طویل ہے۔ جب رسول اللہ کو خلت نبوت سے جب نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید اور قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار و مشرکین کے باہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے، یا یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ سوال کے ذریعے سے اللہ نے پہلے ان چیزوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اللہ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے، پھر خود ہی جواب دیا۔ پہلے تو سوال کیے اور سوال کے بعد ان چیزوں کا جواب دیا خود ہی اللہ تعالیٰ نے، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان اختلاف ہے اس کے متعلق استفسار ہے۔ اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے۔ کافر اس بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے کہ کوئی اسے جادو، کوئی کہانی، کوئی شاعری کہتا تھا۔ یعنی میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا تھا، اس کے بعد ترجمے کے بعد میں متن اور مضمون اور جو احکامات ہیں اس کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں آپ سے۔ اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا۔ کافر اس بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے، کوئی اسے جادو کہتا، کوئی کہانی، کوئی شاعری۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس میں بھی ان میں اختلاف تھا، کوئی انکار کرتا، کوئی صرف شک کا اظہار۔ سوال کرنے والے کافر اور مومن دونوں تھے۔ مومنین کا سوال اضافہ یقین اور بصیرت کے لیے تھا، کافروں کا سوال تمسخر کے طور پر تھا، یعنی مذاق اڑانے کے لیے تھا۔ جو کافر سوال کیا کرتے تھے اس میں طنز ہوا کرتا تھا۔ بے شک وہ حساب کی امید نہ رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو بہت جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں شمار کر رکھا ہے، بس چکھو سو ہم تمہارے لیے عذاب ہی زیادہ کرتے رہیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، باغ اور انگور اور نوجوان ہمور عورتیں اور پیالے رکھتے ہوئے، نہ وہاں بےہودہ باتیں ہوں گی، سنیں گے، نہ جھوٹ، آپ کے رب کی طرف سے حسب اعمال بدلہ عطا ہوگا۔ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور بڑا وہ مہربان ہے، اس سے بات نہیں کر سکیں گے۔ جس دن جبرائیل اور سب فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا مگر وہ جس کو رحمان اجازت دے گا وہ بات ٹھیک کہے گا۔ یہ یقینی دن ہے، بس جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنائے۔ بے شک ہم نے تمہیں ایک عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ یہ ترجمے کے ساتھ میں نے آپ کو سورۃ النبا کے بارے میں بتایا۔ اب متن، مضمون اور تفسیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عنقریب سب کچھ جلد معلوم ہو جائے گا کہ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔
تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو اور اللہ کے رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ یعنی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے اور سارے کام کاج کرتے ہو۔ زمین کو ڈولتا ہوا نہیں رہنے دیا۔ پہاڑوں کی زمین کے لیے میخیں بنائیں، پہاڑوں کو میخیں یعنی بڑی بڑی کیلیں بنا دیا، جس نے زمینوں کو پکڑ لیا اور زمین کو ساکت رہنے دیا اور حرکت نہ کر سکے، تاکہ زمین اور کوئی حرکت اور اضطراب کی صورت میں زمین پر رہنے والے زمین پہ رہنے والے جو ہے وہ کسی مصیبت مبتلا نہ ہو جائے، زمین الٹ نہ جائے۔ تو رہائش کے قابل زمین کو صرف اسی طرح سے بنایا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ جو تھے ان کو میخوں سے ٹھوک دیا گیا۔ جوڑے پیدا کرنے سے مراد ہے مذکر مؤنث نر اور مادہ میاں بیوی کا جوڑا، مختلف شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا، یعنی خوبصورت بدصورت، دراز قد کوتاہ قد، سفید اور سیاہ۔ رات کو نیند کا آرام دیا، رات کو انسان حیوان تمام کاموں سے فارغ ہو کر آرام کی نیند لیتے ہیں، سکون اور راحت پاتے ہیں، ہر عمل رات کو منقطع ہو جاتا ہے۔ رات کو پردہ بنانے سے مراد ہے جیسے لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات کا اندھیرا جو ہے اور سیاہی جو ہے ہر چیز اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، اور دن کام کاج حرکت اور روزگار کمانے کے لیے بنایا ہے، یعنی دن کو قصب معاش کی جدوجہد میں گزارو کہ دن کو روشن بنایا گیا ہے۔ 7 مضبوط آسمان بنائے، ان کے درمیان فاصلہ رکھا، 500 سال کی مسافت جتنا فاصلہ، جو اس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔ ایک روشن چراغ یعنی سورج بنایا، جو دنیا کو حرارت اور زندگی میں مددگار ہوتا ہے، دن کو روشن رکھتا ہے۔ بادلوں سے می برسایا، جس سے فصلیں میوہ جات چرند پرند جانوروں کے لیے جاندار کے لیے نعمتوں کے خوان سجتے ہیں۔ اناج اور سبزہ، چاول، جو مکئی، سبزیاں، پھل فروٹ، نبات اگائے، گھنے باغات اگائے، پھر فیصلے کا دن مقرر کیا، جب سب اول اور آخرین انسان جمع ہوں گے۔ وعدے کا حساب کتاب کا دن ہوگا، جس میں تمام انسانوں کو ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی، سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے، اللہ آسمان سے پانی برسائے گا اور انسان کھیتی کی طرح زمین سے اگائیں گے۔ انسان کی ہر چیز پوسیدہ ہو چکی ہوگی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، آخری سرے کے۔ اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی اور 7 آسمان کھول دیے جائیں گے، ان میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، یعنی فرشتوں کے نزول کے لیے دروازے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے۔ پہاڑ سراب کی طرح اسے دور نظر آنے والی چیز بن جائیں گے، دور سے نظر آنے والی چیز بن جائیں گے۔ پہاڑ سراب کی طرح چھوٹے چھوٹے سے ہو جائیں گے، سراب کی طرح ہمیں دور سے نظر آنے والی چیزیں لگیں گے۔ وہ ریت کی ذروں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ گرد و غبار ہو جائیں گے، یعنی ان کو اڑا دیا جائے گا۔ پھر دوزخ گھات میں ہوگی، جہنم کے انتظار میں گھات لگائے چھپ کر بیٹھے ہوں گے، جنموں کے انتظار میں۔ ٹھیک ہے، پھر دوزخ گھات میں ہوگی اور جہنم کے دروازے جو ہے وہ جسموں کے انتظار میں، جنموں کے انتظار میں گھات میں لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے وہ ان پر حملہ آور ہوں گے۔ کافر، مشرک، گناہ گار تمام جہنم کے خوراک ہوں گے۔ سرکشوں کا یہی ٹھکانہ ہوگا، اس میں وہ ابد تک ہمیشہ سزا بھگتتے رہیں گے۔ نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے، نہ پانی کا، نہ خشکی کا مزہ چکھیں گے، خنکی کا یا خشکی کا مزہ چکھیں گے، نہ پانی کا۔ جہنموں کے جسم سے آگ گرم پانی یعنی بہتی ہوئی پیپ نکلے گی، جو جہنمی ہوں گے، جہنمیوں کے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ جیسے میں نے اوپر بتایا نا کہ جسموں کے انتظار میں، جنموں کے انتظار میں، جہنموں کے انتظار میں، جو جہنمی لوگ ہیں ان کے انتظار میں گھات لگا کر جو ہے دوزخ جو بیٹھی ہوئی ہوگی، اور اللہ کے حکم سے وہ ان پر حملہ آور ہو جائے گی کہ کن لوگوں پر، جو گناہ گار ہوں گے، جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، سرکش ہوں گے۔ جہنم کی خوراک وہ تمام کے تمام جہنم کی خوراک بن جائیں گے، اور وہاں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا بھگتنی پڑے گی۔ جہنموں کے جسموں سے گرم پانی یعنی بہتی ہوئی پیپ نکلے گی۔ پھر وہ لوگ جن کو بدلہ ملے گا ان کے اعمال کے مطابق جو انہوں نے دنیا میں کیے، انہیں حساب کی توقع نہیں تھی، بعد الموت کے وہ قائل ہی نہیں تھے، اور بے باکی وہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو دیکھ کر شمار کر رکھا ہے، یعنی لوح محفوظ ہے، ریکارڈ موجود ہے، وہ اعمال جو فرشتے لکھتے رہے ہوتے ہیں۔ تم اپنا مزہ چکھو گے، ہم تمہارا مزہ بڑھاتے جائیں گے، یعنی یہ عذاب دائمی ہو جائیں گے۔ جب ان کے چمڑے گل جائیں گے تو دوسرے بدل دیے جائیں گے، جب آگ بجھنے لگے گی تو پھر بھڑکا دی جائے گی۔ پرہیزگار نیک لوگوں کے لیے حیات آخروی ہوگی،
اور ان کے تقوی کی بدولت ایمان و اطاعت کے بدلے نعمتوں اور کامیابیوں سے انہیں نوازا جائے گا۔ جو لوگ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ایمان اور اطاعت کی دولت سے مالا مال ہوں گے، ان کے لیے جنت ہوگی اور ان کو بے شمار نعمتوں اور کامیابیوں سے نواز دیا جائے گا۔ یہ سب ان کے اعمال صالح کی وجہ سے ہوگا۔ باغات میں وجات، انگور، کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کی ہر اعلیٰ پائے کی نعمت انہیں میسر آئے گی۔ انہیں حسین و جمیل اور ہمور عورتیں جوڑے جوڑے بنائے جائیں گے۔ صاف و شفاف جام لبالب بھرے ہوئے مشروبات ہوں گے۔ وہاں وہ بےہودہ بات جھوٹ بولنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ نیک عمل کا بدلہ ہوگا، انعام ہوگا اور ہر نعمت کی فراوانی ہوگی۔ یہ سب کچھ اس رب کی طرف سے ہوگا جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز پر قادر ہے، مالک و مختار ہے، جو بڑا بخشش کرنے والا ہے۔ اس رب کی عظمت و ہیبت ایسی ہوگی کہ کسی کو ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اسی لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی کلام نہ کر سکے گا۔ جس کو رحمان اجازت دے گا صرف وہی ٹھیک بات زبان سے نکالے گا۔ یہ اجازت اللہ اپنے فرشتوں اور پیغمبروں کو عطا فرمائے گا۔ جو کلمہ توحید کا اقراری ہوگا، اسی کے منہ سے ٹھیک بات نکلے گی۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں اور پیغمبروں کو عطا فرمائے گا۔ جو کلمہ توحید کا اقراری ہوگا، اسی کے منہ سے ٹھیک بات نکلے گی۔ اور جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی کلام نہ کر سکے گا، رحمان اجازت دے گا جس کو، صرف وہی ٹھیک بات اپنی زبان سے نکالے گا، ورنہ کسی کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکل سکے گا۔ یہ دن حق کا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ اچھا کام کریں، نیک اعمال کے ذریعے رب کے پاس ایمان و تقوی سے جنت میں ٹھکانہ بنا لیں، یا پھر ہم دوزخ کی طرف چلے جائیں۔ ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، چوکنا کر دیا ہے۔ جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا۔ قیامت والے دن قریب ہے۔ عذاب و ثواب، جزا و سزا، سب کا حساب کتاب کا دن، یعنی جو اچھا یا برا عمل کیا ہے، وہ سب اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے۔ قیامت کے دن وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ ایسے حیوانات کے درمیان بھی فیصلہ فرمائے گا۔ جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس کو اس دن اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ پھر اللہ حکم دے گا کہ جانوروں کو کہ مٹی ہو جا، وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے۔ تو یہ دیکھیے گا سورۃ النبا کے بارے میں آج آپ کو جو ہے یہ میں نے تفصیل بتائی ہے، اور اس تفصیل میں جو ہے سورۃ النبا کے حوالے سے کہ چونکہ یہ ایک خبر، حیرت انگیز ایک خبر آپ کو دے دی گئی ہے کہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اور یہ جو 40 آیات تھیں ان کے ذریعے سمجھایا گیا کہ زمین اور آسمان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، کس طرح سے اسے روکا ہوا ہے، اور رات اور دن کس طرح بنائے ہیں، رات کو کس طرح پردہ پوش بنا دیا ہے، دن کو کس طرح کسب معاش کے لیے کھول دیا ہے، روشن کر دیا ہے، اور کس طرح اس نے سورج بنائے ہیں، چاند بنائے ہیں، زمین پر اناج اور گھاس اگانے کے لیے بادل بنائے، بادلوں سے پانی برسایا، اور پھر ایک فیصلے کا دن معین کیا جس دن سور پھونکے گا اور پھر قیامت آ جائے گی، اور پھر تمام پہاڑ اڑ جائیں گے، تمام لوگ جو ہے زندہ قبروں سے نکل آئیں گے، اور کس طرح سے ان کا ٹھکانہ، سرکشوں کا، کافروں کا اور گنہگاروں کا ٹھکانہ کس طرح سے دوزخ ہوگا، اور جو جنتی متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بہشت میں جگہ دے گا۔ اللہ اس میں صورت میں بعض جگہ سوالات کیے گئے ہیں، اور ان سوالات کو پھر جواب دیا گیا ہے، اور بار بار اس بات کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا برپا ہونا کیا ہے، اور دوبارہ زندہ ہونا کیا ہے، اور کس طرح سے جو لوگ انکار کریں گے قیامت کے دن سے انکار کریں گے، وہ کافر ہوں گے، اور وہ کافر اپنی سزا بھگتیں گے، اور جو مومن ہوں گے وہ اپنی یقین بصارت اور اپنے عمل کی وجہ سے جو ہے ان کو جنت میسر آئے گی۔ تو بے شک وہ حساب کا دن، وہ امید رکھنے کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس میں آپ کو ہزارہ نعمتوں کا بھی تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ بے شمار نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی اور اپنے اعمال سے جو ہے وہ اپنے اعمال سے جو ہے دنیا میں بھی بدی پھیلائی، اور اللہ تعالیٰ سے انحراف کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف کیا، وہ کس طرح سے جو ہے وہ برباد اور تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مذکر، مؤنث، نر اور مادہ پیدا کیے ہیں، انسان کے آرام کے لیے کس طرح رات رکھی ہے، اور کس طرح دن بنایا ہے، پھر چرند پرند جاندار ان کے لیے کس طرح سے پیدا کیے ہیں تاکہ لوگوں کو
انسانوں کو جو ہے وہ کس طرح سے زندگی گزارنا آسان ہو جائے. سورج بنایا ہے تاکہ زندگی میں حرارت ہو، اور وہ دن کی روشنی ان کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ انسان جو ہے اس میں زندگی کو آسانی سے بسر کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا اس صورت میں اظہار کیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح سے یہ نعمتیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، اور جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے وہ کس طرح سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے. تو عمل صالح کی اس میں جو ہے وہ آپ کو پوری تفصیل بتائی گئی ہے. تو جب سے یہ بھی کوئی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر آپ سے کسی اور صورت کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گی. اور آخر میں شیروان صاحب کی بھی شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے، ان کے چینل سے میں کچھ باتیں جو ہوں وہ قرآن فہمی کے حوالے سے جو خود سمجھتی ہوں وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، اور کچھ صورتیں جو ہیں ان کے بارے میں بتا چکی ہوں، اور باقی مزید اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور طاقت دے کہ میں خود بھی مطالعہ کروں اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. سے ہم سے بھی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرے.